ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈر. تو آج کی کہانی ان کہانیوں میں سے ہے جن کے بارے میں خود یہ نہیں کہہ سکتی کہ اصل میں کیا ہوا تھا. کیا یہ بلیک میجک تھا یا کوئی پیرانارمل چیز ان دونوں کی زندگی میں آ گئی تھی، یا پھر کچھ ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے آج تک سمجھ نہیں آئی. لیکن جس شخص نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی شادی، اس کا گھر اور آخر میں اس کا شوہر، سب کچھ ایک ہی عجیب سلسلے کی وجہ سے برباد ہو گیا. ہم اس کہانی میں ہسبینڈ کا نام کیپٹن حمزہ اور اس کی وائف کا نام سارہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنا نام بتانے سے منع کیا تھا. حمزہ آرمی میں ڈاکٹر تھا. شادی کو صرف 6 مہینے ہوئے تھے. دونوں کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی. حمزہ ڈسپلینڈ آدمی تھا. صبح وقت پر ڈیوٹی، شام کو گھر اور ویکینڈ پر سارہ کے ساتھ وقت گزارنا. سارہ کے مطابق حمزہ بہت پریکٹیکل انسان تھا. وہ جن، بھوتوں اور بلیک میجک کی باتوں پر ہنس دیا کرتا تھا. اسی لیے جب پہلی عجیب بات ہوئی اس نے اسے بھی مذاق سمجھا. ایک صبح حمزہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے. اس نے اپنی یونیفارم پہنا اور والیٹ اٹھایا. والیٹ کھولا تو اندر کچھ لمبے لمبے کالے بال پڑے تھے. حمزہ نے سارہ کو آواز دی، سارہ یہ تمہارے بال ہیں؟ سارہ نے دیکھا اور کہا، نہیں میرے بال تو اتنے لمبے ہیں ہی نہیں. حمزہ نے ہنسی میں کہا، پھر شاید لانڈری والوں کی طرف سے آ گئے ہوں گے. اس نے بال نکال کر پھینک دیے. 2 دن بعد اس کی کار کی ڈرائیور سیٹ کے نیچے پھر سے وہی بال ملے. اس بار حمزہ نے گاڑی پوری چیک کی، کوئی نہیں تھا. اس نے بات اگنور کر دی، لیکن پھر وہی چیز اس کے کپڑوں سے نکلنے لگی. ایک دن ڈیوٹی کے بعد جب وہ گھر آیا، سارہ نے اس کی شرٹ چینج کرتے وقت دیکھا کہ شرٹ کے اندر کچھ بال چپکے ہوئے ہیں. سارہ نے مذاق میں کہا، آپ کے ایڈمائرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. حمزہ ہنسنے لگا، لیکن پھر دونوں خاموش ہو گئے کیونکہ بال صرف شرٹ کے باہر نہیں تھے. کچھ بال شرٹ کے اندر بالکل بدن کے پاس چپکے ہوئے تھے اور دونوں میں سے کسی کے بال ویسے نہیں تھے. اس رات حمزہ نے پہلی بار عجیب خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانے گھر کے کوریڈور میں کھڑا ہے. آگے ایک عورت کھڑی ہے. اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. بال اس کے بہت لمبے ہیں. حمزہ اس کے قریب جاتا ہے اور وہ عورت صرف ایک جملہ کہتی ہے، تمہارا گھر تمہارا نہیں رہے. حمزہ کی اچانک آنکھ کھل گئی. رات کے 3 بج رہے تھے. سارہ گہری نیند میں سو رہی تھی. حمزہ نے پانی پیا اور دوبارہ سو گیا. اگلی رات بھی وہی خواب. اس بار عورت تھوڑی قریب تھی اور تیسری رات وہ بالکل اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی. حمزہ نیند میں چیخنے لگا. سارہ نے اسے جگا دیا. حمزہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا. سارہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حمزہ نے کچھ سیکنڈز چپ رہ کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اس دن کے بعد حمزہ بدلنا شروع ہو گیا. جو آدمی پہلے ہر بات کو لاجکلی دیکھتا تھا، اب وہ رات کو اکیلے کمرے میں رہنے سے بچنے لگا. ڈیوٹی سے واپس آتا تو فوراً گھر کی لائٹس آن کر دیتا. اور سب سے عجیب بات، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی. کبھی اچانک سر میں بہت تیز درد، کبھی چیسٹ میں پریشر، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی اس کی گردن پر ہاتھ رکھ رہا ہو. ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے حمزہ نے ٹیسٹ کروائے. رپورٹس بالکل نارمل تھی. ایک رات سارہ کی آنکھ کسی آواز سے کھلی، کھٹ کھٹ کھٹ، جیسے کوئی بیڈ روم کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا. سارہ نے حمزہ کو جگایا. حمزہ نے آواز سنی. دونوں کچھ سیکنڈز تک چپ رہے. پھر حمزہ نے دروازہ کھولا. باہر کوئی نہیں تھا، لیکن فلور پر کالے بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا پڑا ہوا تھا. سارہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، اسے ہاتھ مت لگانا. حمزہ نے گلوز پہنے اور اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا. اگلی صبح وہ بیگ غائب تھا. اس دن حمزہ نے پہلی بار کہا، سارہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. دونوں نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا. لیکن گھر بدلنے کے بعد بھی چیزیں رکی نہیں. نئے گھر میں پہلی رات ہی سارہ کو کچن میں برتنوں کی آواز آئی. وہ کچن میں گئی. سب کچھ اپنی جگہ پر تھا. دوسری رات حمزہ نے باتھ روم کے شیشے میں ایک سایہ دیکھا. وہ فوراً مڑا، کوئی نہیں تھا. اور تیسری رات حمزہ کی یونیفارم کی ایک پاکٹ سے
چھوٹا سا کاغذ نکلا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا. وہ لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے. حمزہ نے وہ کاغذ فوراً جلا دیا. اسی دوران اس کی طبیعت اور خراب ہوتی گئی. ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے سارہ کو فون کیا. اس کی آواز بہت کمزور تھی. سارہ، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، گھر کا دروازہ لاک رکھنا. سارہ نے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ حمزہ نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے ہے. اور کال کٹ ہو گئی. اس کے بعد سارہ نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا. حمزہ گھر نہیں آیا. پھر اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی. سارہ باہر نکلی. حمزہ کورٹ یارڈ میں کھڑا تھا، بالکل چپ. اس کا چہرہ پیلا تھا. سارہ نے پوچھا، اب ٹھیک ہے؟ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا اور صرف ایک بات کہی، آج مجھے وہ عورت جاگتی آنکھوں سے نظر آئی. اس رات دونوں نے کمرے میں قرآن کی تلاوت چلائی اور سو گئے. لیکن رات کے آخری پہر حمزہ کو پھر سے سانس لینے میں مشکل ہوئی. سارہ نے ایمبولینس بلائی. ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے حمزہ بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن اس کا دل رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے. سارہ کو دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ وی آر سوری. حمزہ نہیں رہا. صرف 32 سال کی عمر میں اس کی میڈیکل رپورٹس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سارہ کے مطابق ان سب واقعات کو سمجھ سکے. حمزہ کی ڈیتھ کے بعد سارہ نے وہ رینٹڈ ہاؤس چھوڑ دیا. لیکن کہانی کا سب سے ڈراؤنا حصہ اس کے بعد ہوا. حمزہ کے انتقال کے قریب 2 ہفتے بعد سارہ نے اپنا پرانا والیٹ کھولا. اندر ایک فولڈڈ پیپر تھا. سارہ نے پہلے سوچا کوئی پرانی ریسپٹ ہوگی، لیکن جب اس نے پیپر کھولا اس پر صرف ایک چیز لکھی تھی، اب تم اکیلی ہو. سارہ کے مطابق وہ کاغذ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور آج بھی وہ نہیں جانتی کہ وہ کاغذ اس والیٹ میں آیا کہاں سے. کیا حمزہ واقعی کسی کالے جادو کا نشانہ بنا تھا؟ کیا اس کی موت کا ان عجیب واقعات سے کوئی تعلق تھا، یا پھر ایک کے بعد ایک ہونے والے انسیڈنٹس نے اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو اتنا افیکٹ کیا کہ اس کی جان چلی گئی؟ اس کہانی کا جواب شاید کبھی نہ ملے، لیکن سارہ آج بھی ایک بات کہتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میری بات پر یقین کریں. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہم دونوں کے لیے بالکل حقیقت تھا، اور شاید اسی لیے کچھ کہانیاں ختم ہونے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو یہ واقعہ تھا جو ہمیں ہمارے ویور نے بھیجا تھا، اور اس طرح کے اور بھی واقعات آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو چکے ہیں آپ لوگ کو ہمیں بھیج سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی آپ کا واقعہ لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک رکھیے اپنا خیال.